بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وقاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب مبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم لوگ ہیں. جو مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں انسان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے. میں اپنی تقریر کے درمیان اس کی وضاحت فرماؤں گا. بہرحال اس ماہ میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہوئی. اس کتاب میں خداوند عالم نے روزے کے واجب ہونے کا ریزن بیان کیا ہے. روزہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ خداوند عالم نے اس ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. توجہ کریں، اس آیت میں سب سے پہلے مومنوں سے خطاب کر کے خدا کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والو. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے کو فرض کیا. یعنی کیا؟ روزے کے واجب ہونے کو بیان کر رہا ہے خدا کہ روزہ واجب ہے، ہم نے فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے کہ اس سے پہلی والی امتوں پر ہم نے فرض کیا تھا. اس بات سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. ٹھیک ہے، جیسے کہ کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے کو کیا ہے فرض کیا اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے والی امتوں کی، ٹھیک ہے، جیسے ان کے اوپر فرض ہوا تھا ویسے ہی. کیوں خدا عالم نے روزے کو فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزہ انسان کے متقی بننے کا سبب ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اس آیت میں روزے کی اہمیت ہمیں اس بات سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ شروع میں خدا یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کر رہا ہے اور پھر آخر میں خدا کہہ رہا ہے لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی کے درمیان اگر کوئی شے ہے تو وہ روزہ ہے. یعنی روزے کو، یعنی اس کی اہمیت اس چیز سے بیان ہو رہی ہے کہ ایمان اور تقوی، اس دو عظیم شے کے درمیان کوئی ایک شے ہے تو اس شے کا نام ہے روزہ، کہ جو ہمارے اوپر فرض ہے. یعنی اس حساب سے ہم
یہ روزہ فرض ہوا ہے تو ہم لوگ شکر بجا لائیں، اس لیے کہ ہم ایمان کے دائرے میں بھی ہیں اور متقی کے دائرے میں بھی ہونے والے ہیں، کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا کے فرمان کے مطابق وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، توجہ فرما رہے ہیں، روزہ متقی بننے کا سبب ہے اور خطاب مومنوں سے ہے، مومنوں سے خطاب کر کے خدا، اور پھر آخر میں جو ہے نا کیا ہے تقوی کا سبب قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب روزے کی اہمیت ہے، روزے کی فضیلت ہے، روزے کی عظمت ہے، روزے کی منزلت ہے، روزے کا مقام ہے، روزے کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ واقعاً ایک مقام و منزلت رکھتا ہے۔ اس سے یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کے اس کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت جس میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب ہو کر، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلا جملہ جو ہے نا کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلا جملہ، دوسرا کتب علیکم الصیام، تیسرا جملہ کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر چوتھا جملہ جو ہے نا کیا ہے لعلکم تتقون ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو انسان درک کر کے جو روزہ رکھتا ہے تو وہ ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تقوی کے دامن کو بھی، اس لیے کہ تقوی عظیم چیز کا نام ہے، تقوی کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کیا روزہ رکھ لیا اور متقی بن گئے، ٹھیک ہے، تقوی کو بچائے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کر جناب ابن عباس جو ایک ایسی شخصیت ہیں جس کی ہم عظمت اور فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے، کہ جس کو مولا کائنات نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ خود ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے مجھے قرآن مجید کو اس طریقے سے قرآن مجید کو یعنی کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کیا ہے کہ میں جو ہے نا کیا ہے اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے سے ڈھونڈ لوں گا۔ آپ ذرا توجہ فرما رہے ہیں کیسی قرآن کی تعلیم مولا کائنات دیے ہیں، اور پھر خود آپ اس بات سے بھی واقف ہیں جیسا کہ جناب ابن عباس اور مولا کائنات نماز مغرب پڑھ کر جو ہے نا کیا ہے قرآن سامنے رکھ کر بیٹھتے ہیں اور اذان صبح ہو جاتی ہے، پوری رات تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پوری رات تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے کہ ایک بار جب صبح نمودار ہوئی اور پھر نماز صبح ادا ہوئی اور کسی نے پوچھا ابن عباس کتنے سوروں کی تفسیر بیان ہوئی، تو جناب ابن عباس نے فرمایا کہ ابھی بسم اللہ کے بے کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ آپ ذرا سوچئے کہ کس طریقے سے تفسیر قرآن کو بیان کیا گیا ہے، جو تفسیر کیا ہے کئی اونٹوں کے پشت پر لاد دیا جاتا تب بھی اس قرآن کی تفسیر بیان نہ ہوتی۔ اس طریقے سے مولا کائنات تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں۔ وہ ابن عباس سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اے ابن عباس بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو جناب ابن عباس نے فرمایا دیکھو برہنہ پیر ہوں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، برہنہ پیر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، اس کے اوپر سے ایسے گزرنا کہ تمہیں کوئی کانٹا چبھنے نہ پائے، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ کیا یہ ممکن ہے برہنہ پیر ہوں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، اس کے اوپر سے گزریں اور کانٹے نہ چبھیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ پریشان ہو گیا بندے خدا، مولا کائنات کے پاس گیا، مولا کائنات سے کہا کہ مولا جناب ابن عباس سے میں نے تقوی کے بارے میں سوال کیا، تو جناب ابن عباس نے کہا کہ برہنہ پیر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا اور میں اس کے اوپر سے گزروں اور کانٹا مجھے چبھنے نہ پائے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے شخص یہ تقوی ہمارے لیے ہے،
توجہ فرما رہے ہیں یہ تقوی ہمارے لیے ہے. تو پھر فرمایا کہ مولا ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے تقوی کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا پا برہنہ ہو, کیچڑ سے بھرا ہوا راستہ ہو, ایسے گزرو کہ تمہارا پیر پھسلنے نہ پائے. آپ اس نے کیا ہے گرنے اس میں اس کیچڑ میں نہ گر جاؤ, بس یہ خیال کر کے ایسا گزر جاؤ, بس اسی کا نام ہے تقوی. توجہ فرما رہے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی, اگر کوئی شخص ایسے ہی ہے نا, اگر کوئی شخص کیچڑ سے مثلا گزر رہا ہو اور وہ پھسل کر گر جائے, ٹھیک ہے, جب وہ گر جاتا ہے تو اس کے لباس میں کیچڑ لگتا ہے. جب وہ گرتا ہے تو پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے, یہی. اور جب وہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ فوراً پانی تلاش کرتا ہے, کوئی سمندر تلاش کرتا ہے, کوئی دریا تلاش کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میرے دامن میں لگے ہوئے اس کیچڑ کو صاف کروں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے عزیزان محترم کہ اگر کوئی بندے خدا گناہ کے کیچڑ میں گر گیا ہو, اس کے دامن میں گناہوں کے دھبے لگ چکے ہوں, تو وہ ادھر ادھر دیکھے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ دیکھیں خداوند عالم تو ہر جگہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے تمہیں, وہ دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ ستار العیوب ہے. وہ گناہوں کو, وہ اپنے عیبوں کو جو ہے نا کیا ہے چھپانے والا ہے. پھر بھی وہ اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا بندہ ہے گناہ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ گناہ کو آشکار نہیں کرتا, پھر بھی وہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا. توجہ فرما رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب دامن میں کیا ہے گناہوں کے دھبے لگ گئے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو فوراً وہ توبہ کے سمندر کو تلاش کرے, توبہ کے دریا کو تلاش کرے, توبہ کے کیا ہے پانی کو تلاش کرے, تاکہ اس پانی سے گناہوں کے دھبے دھل جائیں, پاک ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے توبہ کے دروازوں کو کھول دیا ہے. آئے بندہ, اے گنہگار بندہ, آئیں اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس روایت موجود ہیں, شیطان جو بندہ خدا, جو حقیقی بندہ خدا ہوتا ہے اس کو بہکاتا ہے, ٹھیک ہے, جو حقیقی بندہ خدا ہوتا ہے اسی کو بہکاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ہر جو ہے نا کیا ہے ہر گنہگار کو جا کے بہکائے, نہیں, گنہگار کو بہکاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود بہکا ہوا ہوتا ہے. وہ بہکاتا ہے کہاں پہ؟ مدرسوں کے پاس, وہ بہکاتا ہے مسجدوں کے پاس, وہ بہکاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. دیکھیں اب یہاں پر ہم غور کریں کہ خداوند عالم نے اس ماہ میں کیا ہے شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے, بہکانے والا قید ہے. لیکن اگر پھر بھی روزہ نہ رکھیں, پھر بھی عبادت نہ کریں, پھر بھی جھوٹ, پھر بھی غیبت, پھر بھی تہمت کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نہیں بہکا رہا ہے, بلکہ میں خود بہکا ہوا ہوں. جب بہکا ہوا ہوں تو ہم آئیں اس کی بارگاہ میں جو ستار العیوب ہے, ٹھیک ہے, جو ستار العیوب ہے, جو عیبوں کو چھپانے والا ہے. اس کی بار وہ خود کہہ رہا ہے نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہ خدا خود کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. خدا کہہ رہا ہے نا, جب شہرک سے زیادہ قریب ہے خدا, گویا کہ یہ جو میری شہرگ ہے اس سے بھی قریب ہے, تو میں گناہ کرنے سے پہلے میں اپنی شہرگ پر ہاتھ رکھ کر دیکھوں کہ یہ شہرگ مجھ سے کتنی نزدیک ہے اور خدا مجھ سے کتنا نزدیک ہے. اگر یہ کوئی انسان جو عقل مند ہے, جس کے پاس عقل و شعور کا مادہ ہے, وہ جب ایسی چیزوں کو پر غور کرے گا کہ شہرگ سے زیادہ خدا قریب ہے, تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا, وہ گناہ انجام ہی نہیں دے گا. عزیزان محترم, ماہ مبارک رمضان جو گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے, گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے. گناہ ایسے ہی اس کے جل جاتے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی
آگ میں ڈالنے سے جل جاتی ہے. لیکن عزیزان اگر ہم ان گناہوں کے اوپر پردے ڈال کر ایسے ہی چھپے چھپے گناہ کریں تو بس چھپے چھپے گناہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال کریں کہ اس سے کیسے چھپو گے جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. دیکھ رہے ہیں کوئی لڑکے ہیں ہاتھ میں اس کے جو ہے نا کیا ہے سگریٹ ہے اور جو ہے نا کیا ہے وہ جلانا چاہتا ہے، تب دائیں طرف بائیں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی مجھ سے بڑا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. عزیزو جب ایک چھوٹے سے جس میں جو ہے نا کیا سگریٹ کے لیے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے یہ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کیا ہے کوئی مجھ سے بڑا ہے، جو پوری کائنات سے بڑا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں ٹھیک ہے میں اس کے سامنے نہیں ہوں لیکن وہ تو کیا ہے ہمارے سامنے ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے ہمیں، شہرک سے زیادہ قریب ہے. میں کہوں گا ہاں خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم خدا سے کتنا قریب ہیں؟ خدا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے ہمارے، لیکن کیا میں خدا سے قریب ہوں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے بہترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. بہترین مہینہ کیوں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے نماز، خدا سے قریب ہونے کے لیے دعا، خدا سے قریب ہونے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت. اور یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت، جس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب. دیکھیں خدا تلاوت ہم سے بھی کروا رہا، ہم سے ہی کروا رہا ہے اور ثواب بھی ہم ہی کو دے رہا ہے. عبادت ہم سے کروا رہا ہے، عبادت کا صلہ بھی ہم لوگوں کو دے رہا ہے، روزے ہم سے رکھوا رہا ہے، پھر ہم ہی دیکھ رہے ہیں. خدا اب بتاؤ کہ میری عبادت سے خدا کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ میرے قرآن کی تلاوت کرنے سے خدا کی کیا قدرت میں اضافہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن قرآن کی تلاوت میں کر رہا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے تو تلاوت کر، تجھے ہی تو اس کا صلہ ہے، تو ہی عبادت کر، تجھے ہی اس کا صلہ ہے. لیکن عزیزو بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کے رمضان میں آ چکا ہو لیکن پھر بھی وہ عبادت سے غافل ہو، پھر بھی وہ روزے سے کیا ہے دور ہو، پھر بھی وہ گناہوں سے قریب ہو. تو وہ اپنے نفس کا جائزہ لے کہ میرے اندر کیا وہ شیطان جو قید ہے وہ بس گیا ہے کہ جو مجھے نماز اور روزے سے روک رہا ہے؟ کیا وہی شیطان جو میرا نفس ہے، جو غیبت، تہمت، حسد جیسی بیماریوں کی طرف قریب لے کر جا رہا ہے، اس کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کی طرف رغبت دلا رہا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی نے آ کر مولا سے پوچھا کہ حقیقی روزہ کیا ہے تو مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نا سحری کرو اور افطار کرو، نہیں فرمایا کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی روزہ حقیقی روزہ ہے. یعنی کیا؟ جسم یعنی بھوکا رہنا، ہر وہ حلال شے جو روزے کی حالت میں حرام ہے. پانی پینا حلال ہے لیکن روزہ رکھ لیے تو آپ پی نہیں سکتے. کھانا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھ لیے ہیں تو پھر آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. لیکن اسی طرح سے مولا نے فرمایا جیسے تم کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہو، وہ جسمانی خیال کر رہے ہو، تو اپنے روح کا بھی خیال کرو کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسے گناہ سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزوں کا ثواب پامال ہو جائے. ہم لوگ بیٹھے بیٹھے دوستوں میں ہیں، غیبت ہو رہی ہے تو دیکھیں کیا میں روزی کی حالت میں جو غیبت کر رہا ہوں، آیا یہ میری غیبت کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روزے کو روحانی معنوی طور پر کیا ہے باطل کر دے. اس کے اوپر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، کہ ہم اپنے نفس کو، اس خواہشات نفس کو کچل دیں. ماہ مبارک رمضان ہے، خواہشات نفس کو ایسے کچلیں کہ پھر وہ جو ہے نا کیا ہے خواہش گناہ
اور بڑی بڑی خواہشیں نہ کرے جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، جو اپنے نفس کو بھی پاک کرے، انسان اپنے جسم کو بھی پاک کرے، اپنے روح کو کیسے پاک کرے؟ غیبت، تہمت، حسد، جھوٹ، کیا ہے یہ ان چغل خوری، ان چیزوں سے پرہیز کرے، اس لیے کہ ہم جسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جو بڑے گناہ کا پہاڑ بن جاتا ہے تو وہ پہاڑ ہمارے دعاؤں کو روک دیتا ہے، ہماری دعائیں اس تک نہیں پہنچتی۔ لیکن جبکہ عزیزو کیا ہے ہمارے گناہ، اس لیے کہ مولا کائنات بھی نہج اللہ نے کیا ہے دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ میرے گناہ خدایا ان گناہوں کو مٹا دے جو میرے دعاؤں کے کیا ہے قبول نہ ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو عزیزو یہ گناہوں کا ذریعہ کیوں بن رہی ہے؟ جب خدا ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر کیا، ذرا سوچے شہرک ہماری کتنی دور ہے ہمارے جسم سے؟ بالکل ملی ہوئی ہے نا۔ لیکن عزیزو جب ملی ہوئی ہے تو پھر بھی ایسے گناہوں کے پردے کیوں ہیں جو شہرک سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی ہماری دعا اس تک نہیں پہنچتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کا جائزہ لیں، نفس کا جائزہ لینے کے بعد ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو گناہ ہمارے دعائیں مستجاب نہ ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ عزیزو یہ مہینہ ہے دعاؤں کے مستجاب ہونے کا، گناہوں کو خدا عالم جو ہے نا گناہ مٹا دینے کا مہینہ ہے، گناہ کو جلا دینے کا مہینہ ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے کہ ٹھیک ہے پہلے عشرے کے کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بھی 2 عشرے ہیں کہ جو ابھی تک جسے توفیق نہیں ہوئی ہے وہ کوشش کرے آئندہ، اس لیے کہ قبلی روزوں کی جو ہے نا توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا کفارہ ادا کرے، اور پھر اس کے بعد آنے والے روزوں کا خیال کیا ہے، آنے والے روزوں کو رکھے، اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ ہی متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔